الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنا اور عورت کا کافرہ دائی سے زچگی کروانا کیسا۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی؟ عورت اجنبی مرد کو نہ دیکھے اس میں عافیت ہی عافیت ہے۔ البتہ علماء کرام نے عورت کو اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کی جو جواز کی صورت پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اجنبی مرد کو دیکھے تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شہوت کا خدشہ نہ ہو تو یہ اس کے لیے مرد کی طرف اجنبی مرد کی طرف دیکھنے کی جائز صورت ہے۔ اس سے پہلے عورت کو چاہیے کہ اپنے دل کے اوپر خوب غور کر لے کہ اجنبی مرد کی طرف دیکھنا اس کو کہیں گناہوں کے غار کی طرف نہ دھکیل دے۔ تو علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو شہوت کا خطرہ نہ ہو تو اس کا مرد کی طرف دیکھنا جائز ہے، تو عورت مرد کی طرف دیکھ سکتی ہے مگر شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر شہوت کا خطرہ نہ ہو تو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان عورت ہے اور وہ ایسے علاقے میں رہتی ہے جہاں پر کافر ہی کافر ہیں، تو اس عورت نے زچگی کروانی ہے تو کیا یہ کافرہ دائی سے زچگی کروا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان عورت کافرہ دائی سے زچگی نہیں کروا سکتی، تو اس عورت کو پہلے سے چاہیے کہ وہ ایسا اسپتال تلاش کرے جہاں پر نرسیں، ڈاکٹرز اور دائیاں مسلمان ہوں، وہ پہلے سے ہی تلاش کر کے رکھے۔ اگر اچانک سے مجبوری بن گئی اور ایمرجنسی ہے اور کسی بھی طرح سے مسلمان دائی نہیں مل رہی تو یہ مسلمان عورت کافرہ دائی سے سخت مجبوری کی حالت میں زچگی کروا سکتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کافرہ سے مسلمان عورت کا جسم چھپانا ایسے ہی لازمی اور ضروری ہے جیسے کہ اجنبی مرد سے جس طرح
ایک عورت اجنبی مرد پر اپنا ستر نہیں کھول سکتی تو اس طرح کافرہ عورت کے سامنے بھی ستر نہیں کھول سکتی۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے سے ہی اس کا انتظام کیا جائے کہ مسلمان ڈاکٹرز، فیمیل اور دائیاں، نرسیں وغیرہ، ان کا اہتمام کر لیا جائے، کافرہ عورت سے جسم کو چھپایا جائے۔ یہ مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے مسلمان عورتیں آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو دوپٹہ وغیرہ اتر جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرتی، تو کافرہ عورت سے دوپٹہ وغیرہ بھی لیا جائے، اس سے سارے جسم کو چھپایا جائے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ جا کر نامحرم مردوں کو، دوسرے مردوں کو ان مسلمان عورتوں کے متعلق بتائیں، ان کی خوبیاں ان مردوں کو بتائیں، تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا۔ جیسے کہ احادیث میں ایک مخنث کا ذکر ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا کرتا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں فلاں کی بیٹی کے متعلق تمہیں بتاؤں گا، یا بتایا اس نے کہ جب وہ جاتی ہے تو اس طرح جاتی ہے، آتی ہے تو اس طرح آتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کر دیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ کافرہ عورت سے اپنے جسم کو چھپائے اور خواہ اپنا جسم اس کے سامنے ظاہر نہ کرے، اور ان باتوں کا خیال رکھے اور ان باتوں کے اوپر عمل کرے، کیونکہ یہی تقویٰ کا راستہ ہے اور پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ تو اگر دائی مسلمان دستیاب ہو تو غیر مسلم دائی سے زچگی کروانا یہ سخت گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔